بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 تا 107 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل یا ایہا الناس، اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، ان کنتم، اگر تم، فی شک من دینی، شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے ورے اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی، اور لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو یتوفاکم، تمہیں وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی چھینتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، یہ کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں قائم رکھوں اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤں میں شرک کرنے والوں میں سے،
ولا تدع من دون اللہ، اور نہ پکارو تم اللہ سے ورے ورے، اللہ کے سوا اسے کہ جو ما لا ینفعک، تجھے نہ نفع دے سکتا ہے، ولا یضرک، اور نہ ہی تجھے نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ نا انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہٹا سکتا اسے مگر اللہ ہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے خیر پہنچائے، خوشی پہنچائے، بھلائی پہنچائے، بہتری پہنچائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہٹا سکتا اس کے فضل کو کوئی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ دیکھیے، عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 زبانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ ان تینوں کا اقرار ہم میں سے ہر ایک ہر نماز میں روزانہ ہی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھے ہی نہ تو اس کے تو کیا کہنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ان تینوں چیزوں کا اقرار روزانہ کرتا ہے۔ التحیات کے اندر زبانی عبادت آ گئی، والصلوات کے اندر بدنی عبادت آ گئی، والطیبات کے اندر مالی عبادت آ گئی کہ اے اللہ یہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، یہ بدنی عبادت بھی تیرے لیے، یہ مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی بھی چیز میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے سب سے پہلے جو اپنی قوموں سے کہا وہ یہی الفاظ تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو ستایا گیا، انہیں شہید کیا گیا، رسولوں کو ناحق لوگوں نے قتل کیا، ناحق لوگوں نے قتل کیا۔ یقتلون النبیین بغیر حق، دعوت حق کی بنا پر، کلمہ توحید کی بنا پر کہ انہوں نے بلایا۔ تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
تو اللہ کی عبادت یوں کی جائے کہ نہ تو زبانی طور پر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، نہ عبادات میں اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا جائے، نہ مالی عبادات میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے۔ زبانی طور پر صرف اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا اقرار کرنا کہ اے اللہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی مجھے زندگی دینے والا، تو ہی مجھے موت دینے والا، تو ہی مجھے سکھ دینے والا، تو ہی مجھے پریشانیاں دینے والا، تو ہی مجھے صحت دینے والا، تو ہی مجھے بیماریاں دینے والا، تو ہی مجھے رزق دینے والا، تو ہی مجھے بدحالیاں دینے والا، تو ہی مجھے خوشحالیاں دینے والا۔ زبانی طور پر اللہ رب العزت کی جو ہے توحید کا اقرار کرنا۔ اور بدنی عبادت کہ نماز پڑھتے ہو، یہ بدنی عبادت ہے، روزے رکھتے ہو، یہ بدنی عبادت ہے۔ تو اللہ کے لیے روزے ہوں، اللہ کے لیے قربانی ہو، اللہ کے لیے نذر و نیاز ہو، اللہ ہی کے لیے چڑھواہے ہوں، اللہ ہی کے لیے جو ہے سجدے ہوں، اللہ ہی کے لیے قیام ہو، اللہ ہی کے لیے رکوع ہو، تو یہ ہماری بدنی عبادات ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور ادھر جا کر قبروں پر تم چادریں چڑھاؤ، ادھر تم نماز پڑھ کر جا رہے، ادھر تم قبروں کو سجدے کر رہے، یہاں پر تم توحید کا اقرار کر رہے، ادھر تم قبر والے سے کو مشکل کشا سمجھ رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شرک عظیم ہے، شرک عظیم ہے۔ اور مالی عبادت کہ یہاں کیا دکھلاوا، نام نمود نہ ہو، اللہ کے لیے خرچ ہو، اللہ ہی کے نام پر خرچ ہو۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر تم جو ہے اللہ کے جو ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو، لیکن غیر کو اس خرچ کرنے میں شریکت ڈالو۔ یہ مالی عبادت کے اندر شرک آ گیا۔ تو یہ نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ حضرت داتا علی حجویری جن کو گنج بخش کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کے ہاتھ پر 40,000 ہندوؤں نے بخارا کے علاقہ میں بیعت اسلام کی، مسلمان ہوئے 40,000 ہندو۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہ گنج بخش، رنج بخش صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ گنج بخش کسے کہا جاتا ہے؟ جو خزانوں کا مالک ہو۔ رنج بخش کسے کہا جاتا ہے؟ جو دکھ سکھ کا مالک ہو۔ تو اللہ رب العزت ہی کے پاس خزانے ہیں، اللہ ہی کے پاس رنج اور غم دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر وہ اپنی قبر سے نکل آئیں تو لوگوں کو جوتے مارے جو ان کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، جو ان کی قبر کو پاس کھڑے ہو کر ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، دستغیر سمجھتے ہیں، اور انہیں ان کے اس قبر کے پاس آ کر سجدوں میں گرتے ہیں، تو وہ آج اپنی قبر سے نکل آئے تو ان کو جوتوں سے مارے کہ میں تمہیں کیا سبق دے کر گیا تھا اور تم کر کیا رہے ہو۔ تو انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، توحید پر لوگوں کو کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کو شرک سے روکا، لوگوں کو کفر سے روکا، تو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر آئے اور اسلام کے پرچم کے نیچے لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کریمہ میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ اے انسانوں ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، تم میرے دین کو قبول نہیں کرتے، میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے، میری رسالت کو قبول نہیں کرتے، تو یاد رکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ جن کے سامنے تم سجدوں میں گرتے ہو نا، میں ان کے سامنے کبھی نہ گروں گا۔ جن کو تم اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہو نا، میں اللہ کی انہیں مخلوق، نورانی مخلوق ہی سمجھوں گا۔ تم جن کو اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شریک ٹھہراتے ہو نا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میرے لیے میرا اللہ ہی مشکل کشا ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی دستگیر ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی حاجت روا ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یوں اپنی قوم سے کہیے، اپنے امت سے کہیے، اپنے لوگوں سے کہیے، کیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے۔ انا احیی الارض و امیت، کہ اللہ رب العزت یہ زمین کی پیدائش کا مالک، اللہ رب العزت زندگی اور حیات کا مالک، یہ زندگی، یہ دنیا کے اندر زمین کا بچھانا اور اس کے اندر پیداوار کا پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیارات میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی کسی سے زندگی نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے حکم سے یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے یہ روح جسم میں آ کر ڈال دی جاتی ہے، آ جاتی ہے اور زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والے۔ یہ سارا کا سارا خطاب نبی کے واسطہ سے امت کو، انسانوں کو، لوگوں کو، کہ تم مومن ہو جاؤ اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ آپ شرک یہ ایسی بری چیز ہے کہ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک کہ شرک سمجھ میں نہ آتی، شرک سمجھ میں نہ آتی۔ اور توحید اور شرک کا آپس میں ایسا ہی ٹکراؤ ہے جس طرح کہ پانی اور آگ کا ہے۔ پانی اور آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور پانی اور آگ ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، لیکن توحید کے ساتھ شرک جمع ہو جائے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو شرک کو، توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا پڑتا ہے۔ شرک سمجھ میں آ جائے تو توحید خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جس طرح دن اجالا سمجھ میں نہیں آتا رات کے بغیر، اسی طرح توحید سمجھ نہیں آتی شرک کے بغیر۔ جس طرح شام سمجھ میں نہ آئے صبح کے بغیر، اسی طرح توحید سمجھ میں نہیں آتی شرک کے بغیر۔ جس طرح صحت، سکھ